عمران صاحب درخواست کیا تھی آج آپ نے جو دو رکنی بینچ کے سامنے رکھی تھی اور کورٹ نے کیا آرڈر کیا ہے؟ دو درخواستوں کے حوالے سے جی اپڈیٹ ہے. ایک ہم نے 561 میں جو انہیرنٹ پاورز ہیں ہائی کورٹ کی اس میں ہم نے چیلنج کیا ہے جو ایک آرڈر تھا ایم ایل او کا جو کہ جے ایم صاحب نے انکار کر دیا تھا. ہم ریویژن میں سے خلاف گئے تھے آنریبل سیشنز کورٹ کے پاس, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ریویژن جوریسڈکشن نہیں بنتی ہے. تو اکارڈنگلی ہم ہائی کورٹ میں گئے, اس کی بدھ کو سماعت ہوئی تھی, اس پہ نوٹس ہوئے ہیں 15 تاریخ کے لیے. اس کے علاوہ آج جو ہے ہم نے ایک سی پی فائل کی ہے, چونکہ ہماری اسرشنز ہیں کہ اس کیس کے اندر انویسٹیگیشن سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دن اور رات کا فرق ہے دو پروگریس رپورٹس میں. ایک وہ پروگریس رپورٹ جو کہ عدالت میں جمع کرائی گئی 28 جولائی کو, اور پھر ایک وہ پروگریس رپورٹ جو کسی عدالت میں نہیں جمع کرائی گئی. میڈیا کے توسط سے ہمیں پتہ چلا کہ 1 اگست کو بھی ایک پروگریس رپورٹ جمع کرائی گئی ہے, جس کی کاپی صرف اور صرف اگر مہیا کی گئی پولیس کی جانب سے تو ملزم کو مہیا کی گئی اور کسی کو مہیا نہیں کی گئی. اور اس میں بہت سارے دفعات نکالے گئے جو کی اوفینسز تھے, اور ایک وہی میں کہوں دن اور رات کا فرق آ گیا. اور 3 دن میں ایسا کیا بدلا جب کوئی نیا شواہد آن گراؤنڈ نہیں ہے. تو ہمارا ایک اسرشن شروع دن سے رہا ہے, جو میں نے پہلا خط اس کیس میں پولیس کو لکھا تھا آئی جی صاحب کو. میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ ہمیں اس کیس میں بیوروکریٹک پریشر لگ رہا ہے ٹاپ پوزیشن سے, ٹاپ رینک سے. تو اس میں بھی ہم نے جو ہے پارٹی بنایا ہے پولیس کے تمام اعلیٰ عہدیدار کو اپ ٹو دا لیول آف آئی جی صاحب, اور ان کو نوٹس آج ہو گیا ہے اس پٹیشن کے اندر 18 تاریخ کے لیے, 18 اگست کے لیے, جب میرے خیال میں اور بھی پٹیشنز اس میٹر کے اندر زیر سماعت ہیں عدالت کے سامنے. تو وہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے. فی الحال یہ چونکہ سب جوڈیس میٹرز ہیں, میں مزید بات سے تبھی کر سکوں گا جب عدالت کے اندر کوئی کارروائی ہو اور کوئی مزید ڈیولپمنٹ ہو, میں وہ رپورٹ کر سکوں. ایم ایل او کے لیے آپ کیا چاہ رہے ہیں سر, جو آپ نے درخواست کی تھی 561؟ اس کیس میں جو لیٹسٹ پروگریس رپورٹ ہے اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ٹریفکنگ کا آفینس ابھی بھی لگا ہوا ہے. آپ اگر 375 جو ریپ کا آفینس ہے اس کے اوپر آپ اصرار نہ بھی کریں, میں ایک ایکیڈیمک بات کر رہا ہوں آپ سے, کیس کے والے سے بات نہیں کر رہا, تو ٹریفکنگ کا قانون جو ہے وہ بھی اپنے 2020 کے رولز کے تحت پابند کرتا ہے, مینڈیٹری کرتا ہے کہ آپ نے جو بھی بچی ہے جس کو آپ نے ریکور کروایا ہے, عورت ہو یا چھوٹی بچی ہو, اس کا ایم ایل او کرانا ضروری ہے. اس کا میڈیکو لیگل ایویڈنس ہوگا, اس میں تو باقاعدہ سوشو سائیکو ٹراما کا بھی اس کے اندر جو ہے کہ کس طرف سے بچی گزری ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ایگزامینیشن ہونا چاہیے. تو اس کے بڑے کلیئر مینڈیٹری رولز ہیں. سوال یہ پڑتا ہے کہ ابھی جو ایم ایل او کی درخواست وہ تو ہم نے چیلنج کر دی, اس کا جو آرڈر تھا, مگر آپ کے علم میں ہے کہ اس سے قبل 2 بار آئی او نے اس کیس کے, چونکہ میرے لیے تمام آئی او ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے نا, تو میں فرق نہیں کروں گا, 2 بار بچی کو ایج اسسمنٹ کے لیے میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا. تعجب کی بات ہے کہ ان دونوں صورتوں کے اوپر جب کوئی آئی او پہ پابندی نہیں تھی, بندش نہیں تھی, اس نے میڈیکو لیگل ایگزامینیشن کیوں نہیں کرایا, اس نے بچی کا پراپر مکمل معائنہ کیوں نہیں کرایا. ٹریفکنگ تو ڈے 1 سے لگا ہوا ہے اس کے اندر, ایف آئی آر کے اندر درج تھا, یہ نہیں کہ بعد میں کوئی دفعہ آئی تھی. تو جب بچی کو پہلی بار پیش کیا گیا, اس کا مطلب ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں اور جو سینئر انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں, چونکہ اس میں تو آئی جی صاحب بھی طلب ہوئے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ, مگر یہ کروانے سے قاصر رہے. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ خود واقف نہیں ہے ان پراپر رول سے. تو جو میلافائڈ انویسٹیگیشن میں جو ہمیں ان سے خدشات یا شکایات ہیں, اس کی پٹیشن میں 18 اگست ہے, اور جو ایم ایل او کا آرڈر ہے اس میں جو ہے وہ 15 تاریخ کے لیے. سر آخری سوال یہ ہے کہ کیا تفتیشی افسر اب چلان پیش کر سکیں گے نئے, کل کا ٹائم دیا گیا ہے یا ہائی کورٹ نے روکا ہے؟ نہیں, دیکھیے ہائی کورٹ نے فی الحال تو کوئی اس میں اسٹے آرڈر نہیں دیا ہوا ہے, وہ اپنی پروگریس رپورٹس الگ منگائیں گے. اور دیکھیے چلان انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ کسی بھی کیس میں کبھی رکتی نہیں ہے. سپلیمنٹری چلان کتنی بار بھی آ سکتے ہیں, چلان کے اوپر ملٹیپل دوبارہ مزید چلان بھی آ سکتے ہیں, چونکہ انویسٹیگیشن ہے شواہد کو اکٹھے کرتے رہنا. چونکہ ہائی کورٹ سے چیزیں جانتی ہیں تو اس لیے انہوں نے شارٹ ڈیٹ دی ہے. یقینی طور پہ جب 4-5 دن کا وقت دیا ہے اور اس کے اندر 2 دن بعد جو ہے وہ ایم ایل او کی پیشی ہے ہائی کورٹ کے سامنے, اور 5 دن بعد انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہے, تو میرے خیال میں محکموں کو بھی کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, اور محکموں کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے, ذمہ داری کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ پراپر انشور کر کے, تاکہ عدالت کے سامنے بھی وہ جسٹیفائی کر سکیں اپنی کارکردگی کو. ٹھیک ہے, تھینک یو.